وقالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. صدق اللہ مولانا العظیم. دو مصرے آپ سبھی بہنیں اور بھائی جو ہے سماعت فرمائیں. شہیدوں کی امانت ہے ترنگا میرے بھارت کا. شہیدوں کی امانت ہے ترنگا میرے بھارت کا. سکون قلب ہے ترنگا میرے بھارت کا. سکون قلب ہے ترنگا میرے بھارت کا. اب اپنی جان لٹا کر آبرو اس کی بچائیں گے. سب کہیے انشاءاللہ. ہم اپنی جان لٹا کر آبرو اس کی بچائیں گے. وطن کی شان و شوکت ہے ترنگا میرے بھارت کا. وطن کی شان و شوکت ہے ترنگا میرے بھارت کا. شہیدوں کی امانت ہے ترنگا میرے بھارت کا. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے دیسوئے برہم کو. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے دیسوئے برہم کو. یہ اہل جنوں بتلائیں گے ہم نے کیا دیا ہے وطن کو. آج ہم سبوں کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم 15 اگست 2025 عیسوی اور 79واں یوم آزادی کا دن منانے جا رہے ہیں. اور ہم سب تمام کے تمام اس وطن کے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان سب کا ہم سب ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی. میرے دوستوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، میں تحریک آزادی ہند میں علماء اور عوام کا کردار کیا رہا ہے اس پر مختصر سا تذکرہ پیش کرنے جا رہا ہوں. مورخین لکھتے ہیں کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم نے 1857 کے اندر ہی بغل نہیں بجایا تھا، بلکہ ہمارے اکابرین اور اسلاف اور ہمارے اس ملک کے نواب 1601 عیسوی کے اندر جب برطانیہ سے انگریزوں کا سب سے پہلا جہاز بنگال کے اندر آیا، اس کے بعد سے ہی آزادی کی یہ تحریک ہمارے اکابرین نے اور ہمارے بڑے بڑے نوابوں نے تیاری شروع کر دی تھی. اسی وجہ سے 1757 کے اندر پلاسی کے اندر نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا
1757 کے اندر نواب سراج الدولہ اس انگریزوں سے لڑتے ہوئے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ ہمارے ہی کچھ غدار کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی. پھر اس کے بعد نواب سراج الدولہ کے خاندان والے چپ نہیں بیٹھے، بلکہ اور بھی محنتیں اور کوششیں اور جدوجہد کرتے رہے. اور کرتے کرتے مورخین لکھتے ہیں کہ انگریز جو ہے اپنا قدم جماتے ہوئے میسور کی دھرتی پر آیا. اور میسور کی دھرتی پر اس وقت انگریز جانتا تھا کہ اگر ہمیں اس ملک کو غلام بنانے سے کوئی روک سکتا ہے تو وہ سلطان شہید ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے. تو سلطان ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس وقت انگریزوں کو بھگانے کی پوری کوشش کی. اور کوشش کرتے 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 1799 کے اندر ٹیپو سلطان شہید کو ان ظالموں نے، ان پردیسیوں نے ان کو شہید کر دیا. اور شہید کرنے کے بعد ہارس جو انگریز کا ایک لیڈر تھا اور ان کا ایک بڑا جنرل تھا، اس نے شہید کے لاش پر چڑھ کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. شہید کا وہ قول ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا مجھے اس ملک کی آزادی کے لیے جان دینا کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے پوری کوشش کروں گا. اسی لیے ٹیپو سلطان شہید کا وہ مشہور قول کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کا ایک لمحہ زندگی بہتر ہے. ایک دن نہیں کہا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے، کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی زندگی کا ایک لمحہ بہتر ہے. اس طرح جو ہے کود گئے کہہ کر. اور اللہ کا کرنا تھا کہ اللہ نے ان کو شہادت سے مالا مال فرمایا. پھر اس کے بعد یہ انگریز قبضہ کرتا 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 دلی تک پہنچا. اور دلی میں پہنچنے کے بعد اس نے جو ہے اور پیر جما لیے اور قدم جما لیے، یہاں تک کہ بادشاہ ظفر کو انہوں نے گرفتار کیا. اور گرفتار کرانے کے بعد ان کو قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. اور اس طرح سے جو ہے یہ انگریز ملک پر قبضہ جماتا گیا اور ان کے ناپاک قدم اور پیر ہمارے ملک میں مستحکم اور مضبوط ہو گئے. تو اس وقت اگر کوئی مرد مجاہد اس ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائے ہیں تو وہ شاہ ولی اللہ کے فرزند حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند امام جلیل محدث کبیر مسند الہند، جن کو ہند کا مسند کہا جاتا تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک فتویٰ صادر کرتے ہیں جامع مسجد دلی کے اندر اور کہتے ہیں کہ اے ہندوستانیوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے باسیوں، سنو آج سے ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے. کیا کہا؟ آج سے ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے اور آج سے یہ ہمارا ملک دار الحرب بن چکا ہے. اور دار الحرب کا مطلب یہ ہے کہ آج سے ہمارا ملک یہ غلام ہو گیا ہے مسلمانوں، اب اس کو آزاد کرنا ہم سب پر لازم اور فرض ہو چکا ہے. تو یہ انگریز سمجھتے تھے کہ یہ ملک کسی اور سے چھینا نہیں جا رہا، یہ مسلمانوں سے چھینا جا رہا ہے. اور مسلمان بھی یہ سمجھ سکتے تھے اور سمجھ لیے تھے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم سے چھینا جا رہا ہے، اس کو آزاد بھی ہم ہی کریں گے، اس کو آزاد بھی ہم ہی کریں گے. اسی لیے اس وقت بڑے بڑے اکابرین نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز
رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے آنے کے بعد جو ایک میٹنگ ہوئی جس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، اور یہ بڑے بڑے اکابرین اسلاف جو اس وقت کے پائے کے عالم تھے، انہوں نے یہ میٹنگ کی کہ اب کیا کرنا چاہیے، کرنا کیا چاہیے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے اسلحے کہاں ہے، ہمارے پاس ہتھیار کہاں ہے جتنا ان انگریزوں کے پاس ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، اس وقت انگریزوں کے پاس سارے ہتھیار تھے، یہاں تک کہ توپ خانے بھی انہی کے پاس تھے۔ مسلمانوں کے پاس وہ بندوقیں جو توڑنے والی ہوتی تھی وہ بندوقیں اور پرچے کے علاوہ کچھ نہیں، یہی صرف اسلحے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ کیسے ہم ان سے جنگ لڑیں گے، ہماری تعداد بھی ان سے کم ہے اور ہمارے پاس اسلحے اور ہتھیار بھی کم ہے، تو کیسے لڑیں گے؟ تو اس وقت اس مرد مجاہد حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں ان بڑے بڑے اکابرین کے سامنے، اے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے کم ہے؟ جو بدر کے اندر مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، کیا ان کی تعداد سے ہماری تعداد کیا کم ہے؟ تو جیسے ہی یہ جملہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس اسلحے نہیں کیسے لڑیں گے، یہ جملہ سنتے ہی ان کا خون گرمایا، اور خصوصاً حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ تیار ہو گئے کہ نہیں، اب جو ہے ہمیں لڑنا ہی لڑنا ہے اور اس ناپاک قدم کو یہاں سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے اور ہمیں غلامی سے آزادی دلانا ہی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ آج اہل وطن ہم سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، کوئی کردار نہیں۔ اگر یہ آج تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کریں گے، لیکن ہماری تاریخ مٹے گی نہیں۔ اس لیے کیوں نہیں مٹے گی؟ صرف انسان ہی اس پر گواہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کردار سب سے زیادہ اس ملک کو آزاد کرنے میں ہے، بلکہ پورا چمن اور یہ پورا وطن کہہ رہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے اور نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اسی لیے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے اور ہمارے اسلاف نے اور مسلمان عوام نے بے حد قربانیاں دی ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اپنے اہل و عیال کو قربان کیا ہے، اور مالٹا کی جیلیں کاٹنے والے ہمارے مسلمان ہیں، کالا پانی کی سزائیں کاٹنے والے ہمارے مسلمان ہیں، بالا کوٹ پر جنگ لڑنے والے ہمارے مسلمان ہیں، شاملی کا میدان گواہ ہے، مظفر نگر تھانہ بھون دیوبند کا علاقہ پورا گواہ ہے کہ کس نے سب سے زیادہ خون بہایا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے اکابرین نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کا جو خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعمیر ہم سب کو کرنا ہے۔ خواب کیا ہے؟ خواب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر غریب امیر سب کے سب برابر ہیں۔ اس ملک کے اندر چاہے کوئی دولت مند ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے سب برابر کے شریک ہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا حق ملنا ان کا یہ حق ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے خواب ہیں۔ اسی طریقے سے اس شہر کے اور اس ملک کے ہر ایک فرد کو انصاف ملنا یہ ان کا حق ہے۔ اسی طریقے سے ہر فرد کو انصاف اور عدل ملنا یہ ان کا حق ہے، اور ہر ایک یہاں کے شہری کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنا یہ ان کا حق ہے۔ لیکن کچھ لوگ نفرت کی ہوا چلا رہے ہیں، نفرت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، یہ تفریق کر رہے ہیں اقلیت اور اکثریت میں،
جو اکثریت والے ہیں وہ اقلیت پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور نفرت کی ہوا کو رخ دے دے کر نفرت کے بازار کو گرم کر رہے ہیں۔ ہر ایک یہاں کے شہری کو چاہیے کہ امن و امان قائم کرنے کی ہر پہر کوشش کرے، ہر جد و جہد کرے، اور اس کے لیے خصوصاً مسلمان آگے آئے، اس لیے کہ مسلمانوں سے ہی یہ ملک چھینا گیا تھا اور مسلمانوں ہی نے خون کی ندیاں بہا کر اس ملک کو آزاد کیا ہے، اور اپنے بزرگوں کے خوابوں پر اترنا بھی سب سے زیادہ مسلمانی کو ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بہت ہی درد انداز میں یہ پیغام دیا ہے کہ نقش توحید کا ہر دل پہ اتارا ہم نے۔ علامہ اقبال کا جواب ترجمانی سنیے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، اور زیر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نے۔ تو میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اور یہ شعر کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ ماشاءاللہ اس پروگرام میں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں سارے کے سارے ماں اور بہنوں کا اور ہمارے شہریان بھائی کا اور ہمارے پٹیل بھائی کا اور سارے ذمہ داران کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے آج ناچیز کے لیے آپ نے یہ پروگرام سجایا اور مجھے بھی اس میں شامل ہونے کی شرکت کی درخواست دی۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مومن اسکول کو اور بھی اللہ تعالیٰ پروان چڑھائے، دن دنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرمائے، اور یہاں کے بچوں کو اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ دینی تعلیم سے دنیاوی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ فرمائے، منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔